سننے سے بعد میں پڑھے آپ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. مسلمانوں مبارک ہو کہ پھر ماہ صیام آیا. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا. جو پہنچا حشر، یہ تو پہلا شعر ہے ہمارے استاد قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا. پوری نظم ہے طویل. مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا. خدا کی برکتوں اور رحمتوں کا ازدحام آیا. اور اس کا آخری جو مقطع ہے، جو پہنچا حشر میں ثاقب حضرت تخلص کرتے تھے. جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نانا میاں مرحوم سے فرمائش کی تھی کہ ایک ایسی نظم لکھ دیجئے جس میں یہ دو باتیں آ جائیں. جب سن 47 آیا، بالکل لوگ اکھڑے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں. لوگ کہہ رہے تھے جس کا جہاں سینگ سمائے وہاں چلا جائے. بڑے بڑے حضرات کا جملہ ہے یہ کہ جس کا جہاں سینگ سمائے وہاں چلا جائے، سن 47 میں. تو انہوں نے تقویت و تسلی کے لیے نانا میاں مرحوم سے فرمائش کی کہ آپ یہ دو باتیں نظم کر دیجئے، نظم پر اثر ہوتی ہے. تو وہ نظم نہیں سنانی، وہ تو طویل ہے بہت. بات مولانا کی سنانی کہ مولانا نے فرمائش یہ کی کہ جو شخص اللہ پر ایمان و یقین رکھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کا عہد کرے گا، اگر پوری قوم یہ عہد کر لے گی تو وہ مٹے گی نہیں. کوئی مٹا نہیں سکے گا اس کو. وہ تو مٹ جائے گا جو مٹانا چاہے گا، لیکن ایسی قوم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد اور اللہ کی سچی بندی جو امت ہے، جو اللہ کی بندگی کا عہد کر لے اور حضرت آدم حضرت حوا کے فرما بردار اولاد ہونے کا استحضار رکھے اور سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہر موقع پر استحضار رکھے، تو اس قوم کو، اس امت کو، ان لوگوں کو کوئی میٹنا چاہے گا تو مٹا نہیں سکے گا. خود میٹ دیا جائے گا، وہ خود میٹ دیا جائے گا، وہ خود میٹ دیا جائے گا انشاءاللہ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، عظمت و برکت کا مہینہ ہے، محتاجوں کی غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. اس کے دن برکت کے اور اس کی راتیں رحمت کی ہیں. اس ماہ میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان حضرات پر بالترتیب تورات، زبور اور انجیل بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے،
اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اس موقع پر یہ کتاب تو معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو احقر کے جد امجد علیہ الرحمہ نے جب میرے تایا صاحب والد صاحب پڑھ کر فارغ ہوئے تھے تو ان کے مشورے سے یہ کتاب لکھی تھی۔ پیدائش سے موت تک اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات روزانہ کے، ماہانہ کے، سالانہ کے سب اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اردو میں بہت عام فہم کتاب ہے، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے موت تک۔ اور یہ مضمون جو ابھی اس میں آیا حدیث شریف میں کہ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، تو یہ پورے رمضان سے متعلق ہے فضیلت۔ تو یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہوتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی تھے، یہاں مظاہر علوم کے بھی مفتی رہے، استاد رہے، خانقاہ تھانہ بھون کے بھی مفتی اور استاد رہے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ منٹوں میں لکھ پتی بلکہ ارب پتی بننے کا زمانہ ہے۔ لوگ دنیا کے جو تاجر ہوتے ہیں، تاجر، آپ حضرات کو تو تجارت سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب پیدائشی تاجر ہیں ماشاءاللہ آگرے میں۔ تو دنیا کے تاجر دنیا کی تجارت اس کے نفع کو خوب سمجھتے ہیں، دین کے تاجر دین کی تجارت کو خوب سمجھتے ہیں، جو جس چیز کا تاجر ہو وہ اس کو سمجھتا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ رمضان میں منٹوں میں لکھ پتی بلکہ ارب پتی بننے کا نسخہ بتلاتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ بڑے، بوڑھے، ادھیڑ، جوان، بچے سب سنیں اور اپنے گھروں میں بھی بتائیں۔ کیا خوب مہینہ ہے مہینہ رمضان کا، رحمت کا خزینہ ہے مہینہ رمضان کا، دل عشرہ آخر ہے، سویرا ہے شب قدر، ہر سال کا سینہ ہے مہینہ رمضان کا۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ ایک سال بھر کے 354 مسلسل روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ سال میں قمری اعتبار سے 355 دن ہوتے ہیں، تو کم و بیش تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 354 دن اگر کوئی رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ کر چاہے کہ رمضان کا ثواب ہم کو مل جائے تو اس کو نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ سال بھر کے مسلسل روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بلا عذر اگر اس کا ایک روزہ بھی نہ رکھا گیا تو عمر بھر کے روزے بھی اس کے بجائے کافی نہیں ہو سکتے۔ رمضان میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا، ہر نفل، اعتکاف اور ذکر اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نماز کا ثواب گھر پر 1 گنا، مسجد میں 25، جامع مسجد میں 50 اور رمضان میں 70 گنا اور زائد ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں گھر پر 70، مسجد میں 1750، جامع مسجد میں 3050 500 ہو جاتا ہے، اور پانچوں نمازوں کا گھر پر پانچوں نمازوں کا ثواب گھر پر 350 نمازوں کا، مسجد میں 8750 نمازوں کا اور جامع مسجد میں 70500 کا روزانہ ثواب ملے گا۔ حضرت کو حساب سے بڑی اچھی مناسبت تھی، بہت اعلیٰ درجے کی۔ جماعت کا 27 گنا، 5 وقتہ کا 135 اور رمضان کا 70 گنا 9400۔ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں، یہ تو نماز کا ہو گیا۔ اب تلاوت، چونکہ قرآن مجید نماز، روزہ اور تلاوت کا ایسا جوڑ کسی زمانے میں نہیں ملتا ہے۔ اور بڑا عجیب شعر ہے حضرت اکبر الہ آبادی مرحوم کا، قوم ہے قرآن سے، عجیب ربط ہے۔ قرآن مجید سے اگر وابستہ ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے احکام سے، 3 چیزیں، الفاظ، اس کے معنی، اس کے احکام۔ قرآن مجید کے اگر اس سے جڑا ہوا ہے تو قوم مسلم زندہ ہے۔ قوم ہے قرآن سے
قرآن رخصت قوم گم. اس کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے، بڑھاپا آ گیا. بتائیے شرم سے ڈوب کر مرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بڑھاپا آ گیا، قرآن نہیں پڑھا، الفاظ نہیں پڑھے، معانی بھی نہیں جانتے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک طوطے کی طرح تو بات تو جانور بھی یاد کر لیتا ہے، لیکن انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو پورا اختیار دیا گیا ہے. الفاظ صحیح پڑھو، معنی سمجھو، اس کے احکام کو جانو، پھر اس کے مطابق عمل کرو، انفرادی بھی اجتماعی بھی. قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم. صوم ہے ایمان سے، عجیب ربط ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. معلوم ہے ایمان والے مخاطب ہیں. تو جہاں ایمان نہیں ہوگا، خدا نخواستہ وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا. یہ خطرہ ہے. قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم. صوم روزہ، صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم. جب ایمان میں کسر ہوگی تو روزہ بھی نہیں رکھے گا. ایک تو معذوری ہے، بیماری ہے، سفر ہے، وہ تو آزار ہیں. لیکن جہاں آزار نہیں ہے، ہٹا کٹا جوان اور روزہ نہیں رکھتا. قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو رمضان میں 700 ہوں گی. قرآن مجید کے کل حروف 3,30,671 ہیں. قرآن مجید کے کل حروف 3,30,671 ہیں. اس طرح پورے قرآن مجید کا ثواب رمضان مبارک میں 22,65,69,700 ہوتا ہے. سننے والے کو بھی، پڑھنے والے کو بھی، اور جو سمجھ کر پڑھے یا سنے اس کو بھی اتنا ہی مزید ثواب. اور جو پڑھے بھی، خود سنے بھی اور سمجھے بھی، اسے اس ثواب کا 3 گنا، یعنی 67,96,09,100 ثواب ملے گا. اس کے علاوہ قرآن کو مس کرنا، چھونا ادب کے ساتھ اور دیکھنا، یہ بھی 10 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے عبادت کا. اپنے والدین کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے، قرآن کو دیکھنا اور خانہ کعبہ کو دیکھنا، یہ فضیلت کی چیزیں تینوں، والدین، قرآن مجید اور خانہ کعبہ. اسی طرح پورا قرآن مجید پڑھنے پر 13,59,21,82,000 ثواب ہو جائے گا. قرآن مجید پڑھنے کا عظیم الشان ثواب شبینے کی ایک رات میں حاصل ہو سکتا ہے، مگر شبینے کو اس زمانے میں علماء نے مکروہ قرار دیا ہے رعایت نہ کرنے کی وجہ سے. چونکہ اگر قرآن مجید پورے ادب سے سنا جائے، پورے ادب سے پڑھا جائے، اور اس میں بریانی اور چائے مقصود نہ ہو، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے پڑھیں اور سنانے والے سنائیں، ان کے پیش نظر نذرانہ نہ ہو، اور ان کے سننے والوں کے پیش نظر بریانی اور چائے نہ ہو، تب تو بات بھائی ٹھیک ہے. آگرے میں صاف بات کہنی پڑتی. ان کو روزے سے زیادہ بریانی پسند ہے. ختمات ہو رہے ہیں قرآن پاک کے، اس میں پتہ چلا بریانی کا اعلان ہو رہا ہے. وہ نماز اعلان کر رہے ہیں دعا کے لیے، اور پیچھے سے اعلان کر رہا ہے بریانی اور مٹھائی. تو پتہ چلا کہ نماز اور روزے سے کتنا تعلق ہے اور بریانی اور چائے سے کتنا تعلق ہے. اس کا پہلے امتحان لے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شبینے کو خلاف شرع چیزوں سے ملوث نہ کیا جائے، ریا اور نمود بھی اس میں شامل ہے، ریاکاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت شریفہ بھی ہے قرآن پاک کی. یہ تو عموماً سبھی مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے. اس کے کل 19 حروف ہیں، اور رمضان المبارک میں 13,300 نیکیاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ملیں گی. اور جو صورتیں حفظ ہوں، وضو کے ساتھ یا بے وضو، چلتے پھرتے، زبانی، ہر حرف پر اتنی ہی نیکیاں مفت ملیں گی. یہ رمضان المبارک کی برکت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک نکتہ بھی سن لیجئے. نکتہ لکھا علماء نے کہ دوزخ پر جو خاص فرشتے مقرر ہیں وہ 19 ہیں، علیہا 19. داروغہ جو اس کے ہیں وہ 19 ہیں. تو جو اچھے اور نیک کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا
اور مباح کام میں بھی جو جائز ہو، وہ دوزخ کے ان 19 داروغہ کی گرفت سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ایک خاص برکت یہ لکھی، ہر ادنا سے ادنا نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، خواہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہی ہو، چونکہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ لا الہ، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں اس کا اقرار، اس کا اعلان اور اس کی شہادت نصیب فرمائے، اور مرتے دم بھی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، کلمے کا اقرار و اعلان اور اس کی شہادت، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو ہر ادنا سے ادنا نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، خواہ راستے سے کانٹا ہٹانا ہی ہو۔ ایک بار درود شریف پر 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں، اور رمضان میں 700 ہو جاتی ہیں۔ سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے مکمل درود نماز والا ہے، درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ میں 100 بار پڑھا جا سکتا ہے، جس کا ثواب رمضان میں 70,000 فی منٹ ہوا، تو 1.5 منٹ میں 1,05,000 نیکیوں سے لکھپتی ہو گئے۔ شب قدر 1000 ماہ یعنی 30,000 اور 30,000 رات کے برابر یعنی 60,000 گنا ثواب ہوگا۔ غروب شمس سے صبح صادق تک ہر منٹ کا ثواب 60,000 منٹ کے برابر ہوتا ہے۔ 1 منٹ کا ضائع کرنا بھی کس قدر خسارے اور نقصان کی بات ہے، سوچنا چاہیے۔ نیکی کی ترغیب پر اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس لیے ہر وقت خیر کی بات بتائے، شر سے روکے، چونکہ اسی کی دعوت کے لیے مسلمان ہے۔ خیر کی دعوت دے، شر سے روکے، نیکی کی ترغیب دی جائے اور برے کام سے روکنے کی تدبیر کی جائے۔ نیکی کی ترغیب پر اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو، اس لیے ہر وقت نیک کام کی ترغیب دی جائے تاکہ اس کے برابر ثواب ملے، اور ہر برے کام سے روکنے کی تدبیر کی جائے تاکہ اس سے بچنے کے برابر بھی ثواب حاصل ہو۔ اعتکاف پر اب دیکھیے کئی چیزیں ذکر کر دیں، نماز، تلاوت، درود شریف اور اعتکاف، اور دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی المنکر بھی آ گیا۔ اعتکاف پر انسان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دی جاتی ہیں، معتکف کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق بنا دی جاتی ہیں کہ اس میں یہ نہ جا نہ سکے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی واپسی تک نفل اعتکاف کی نیت سے مفت کا یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اللہم انی نویت الاعتکاف، عربی میں کہہ لے ورنہ اردو میں کہہ لے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ مسجد نبی میں تو لکھا رہتا ہے نویت الاعتکاف، نویت الاعتکاف۔ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات میں رمضان کی وجہ سے 70 گنا ثواب زائد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے جو بھی چیز دی جائے گی، جو بھی انسان کی استطاعت ہو، اس کا ثواب رمضان میں 49,000 ہو جائے گا۔ ان سب کاموں میں ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اپنے لیے بھی آدمی ایصال ثواب کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھ سکتا ہے 70,000 مرتبہ۔ جو ایمان والا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، اس کا طریقہ آسان یہ ہے، بزرگوں کا جو طریقہ ہمارے ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ 10ویں مرتبہ عام طور پر ایک سانس میں ہو جاتا ہے پورا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح 70,000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ہمارے تمام بزرگ اس پر متفق ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے، اور حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی نے بھی لکھا ہے نجات المسلمین میں، کہ اس شخص کی انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ قوی امید ہے، اس کے مکاشفات بھی ہیں، وہ تو ایک مؤید ہے، لیکن معمولی چیز نہیں ہے کلمہ طیبہ۔ اس کو 70,000 مرتبہ ہر شخص اپنی زندگی میں ذخیرہ کر لے، ورنہ آئندہ کے لیے جو نہ کر سکے وصیت کر دے۔ میں نے اپنے گھر پر وصیت کر رکھی ہے کہ جتنی بھی کھجور کی گٹھلیاں ہیں یہ دھو کر رکھ دی جایا کریں، اور جیسے ہی انتقال ہو فوراً ان کو جمع کر کے پڑھا جائے 70,000 مرتبہ کم سے کم۔ تو میں نے اپنے ایک شاگرد کو بتایا بمبئی میں، تو اس نے 1,00,000 مرتبہ میرے لیے پڑھ کر رکھ دیا۔
اس نے کہا میں نے آپ کے لیے 1,00,000 مرتبہ محفوظ کر دیا۔ میں نے کہا جیسے دنیا دار سیٹھ ہوتے ہیں ایسی دیندار سیٹھ بھی ہوتے ہیں، ان کو لوگ سیٹھ نہیں سمجھتے۔ ان سب کاموں میں ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اس کے منکر صرف معتزلہ اور موجودہ غیر مقلدین ہیں۔ یہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ آیت پڑھتے ہیں اس کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی کو بھی یہ اشکال طالب علمانہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت گئے پیدل گنگو رات میں اور فجر سے پہلے پہنچے۔ حضرت نے پوچھا کیسے اس وقت؟ کہ حضرت یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بس جو کچھ آدمی اپنے لیے کرے دوسرے کو اس کا کچھ ثواب نہیں پہنچتا، تو یہ کیسے ایصال ثواب وغیرہ کا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس میں سعی ایمانی مراد ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غیر مومن مر جائے، ایمانی نہیں تھا اس کے پاس، اس کے لیے ایصال ثواب بیکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے آپ کے عزیز و اقارب ہوں، اگر مشرکین تھے تو ان کے لیے استغفار بیکار ہے، ان کے لیے استغفار مفید نہیں۔ تو خواہ مردہ کو، خواہ زندہ کو، خواہ ان لوگوں کو جو ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ جو پیدا ہوں گے، سب کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مفتہ بھی معمول بہا مسلک یہی۔ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایصال ثواب میں سارے مسلمانوں کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ ثواب صوفیاء کرام کے ہاں تقسیم نہیں ہوتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ سب کو جن جن کو بخشا جائے گا سب کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعائے مغفرت سب کے لیے ہے کہ اے اللہ جو ایمان کے ساتھ جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ تو رمضان کا مہینہ قدر کا مہینہ ہے، ابھی وقت ہے بھائی تو پورا کر دوں مضمون، بس ٹھیک۔ جنت کے دروازے اس ماہ میں کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ اے نیکی کے جویا ادھر آ، اور اے برائی کے شیدائی رک جا۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر رات کچھ دوزخ کے مستحق دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کے ایام دن برکت والے ہیں، اس کی راتیں رحمت والی ہیں۔ اس ماہ میں احکام خداوندی یہ ہیں، شریعت کے احکام کیا ہیں؟ پورے مہینے کا روزہ رکھنا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق جیسے ہی ہو اس کا ایک آن بھی اس کو خوب یاد رکھیے۔ آگرے میں یہ بیماری میں بچپن سے جانتا ہوں، ہم لوگ کے پڑوسی جو تھے جب اذان کی آواز آتی تھی تو گھر سے آواز آتی تھی جلدی پانی پی لو اذان ہو رہی ہے، تو والد صاحب میں چھوٹا تھا کہلواتے تھے جا کے کہو روزہ نہیں ہوگا۔ اذان فجر ہوتی ہے نماز فجر کے لیے، سحری ختم کا اعلان نہیں ہے، وہ سحری کا ختم کا اعلان 10 منٹ پہلے کرنا چاہیے، تب لوگ سمجھیں گے کہ سحری کا وقت کیا ہے۔ وقت نہیں ہے لیکن مختصر وقت میں سمجھ لیجئے، پوری رات کے فقہاء نے 7 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں مغرب ہے، دوسرے حصے میں عشاء ہے، اور پھر چھٹے حصے میں تہجد و سحر ہے، اور 7ویں حصے میں فجر کی نماز ہے، اور ہر حصہ دوسرے سے ممتاز ہے۔ اگر سب کو گڑبڑ کریں گے آپ سمجھیں گے بس رات کا اندھیرا ہونا چاہیے، تو یہ نہیں۔ صبح کاذب تک جو اس طریقے سے نمودار ہوتی ہے، مشرق جیسے سبزہ پھوٹتا ہے اور آپ نے سورج اگر طلوع ہوتے دیکھا ہو تو ایسے نکلتا ہے سیدھا سیدھ میں۔ تو میں والد صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ صبح کاذب ہے، دیکھو یہ اس طریقے سے طولن لمبائی میں نکلتی ہے، اور وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اجالا ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے روشنی پھیلی شمالن و جنوبن، وہ شرقن و غربن پھیلتی ہے، اور یہ شمالن و جنوبن پھیلتی ہے، اور پھر یہ پھیلتی چلی جاتی، پھر روشنی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ آ جانے کے بعد پھر نماز فجر ہوتی ہے، اور تہجد یا سحری بالکل نہیں ہوتی، معتبر ہی نہیں اس وقت سحری کرنا۔ اور بعض لوگ بھائی اس کو دیوبندی بریلوی مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ میں جب آیا اس محلے میں
تو ایک بوڑھے بڑے میں آئے، کہنے لگے کہ ہم نے مفتی نثار احمد صاحب کے زمانے میں، جو جامع مسجد کے امام بھی تھے، مفتی شہر بھی تھے، وہ 20 منٹ کے بعد نماز پڑھاتے تھے۔ میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے تھے۔ میں نے کہا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مفتی اعظم ہند و پاک نے بھی یہی لکھا ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں ہے، احتیاطی اور بے احتیاطی کا مسئلہ ہے۔ احتیاط اور بے احتیاطی کا مسئلہ ہے۔ لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں دیر تک، اور دوسری بے احتیاطی افطار میں جھٹ پٹ۔ ادھر میں نے اسی لیے کالم الگ الگ بنا دیے۔ جیمس والوں سے میں نے کہا کہ آپ کا تہجد، سحری، طلوع صبح صادق سب کا ایک ہی کالم ہے، اس کو الگ الگ کیجیے۔ جب وہ ختم سحر ہے اس کا اعلان مستقل ہونے کے بعد پھر وہی سے آپ فجر شروع کر دیتے ہیں۔ فجر کا کالم 10 منٹ کے بعد حضرت تھانوی نے حکم دے کر کرایا سہارنپور میں۔ مفتی اعظم مفتی سعید احمد صاحب اجلاوی، مفتی مظفر صاحب کے والد نے باقاعدہ اس کو لکھوایا سہارنپور کی جنتریوں میں کہ 2 کالم بنائے جائیں، صبح صادق کا الگ اور 10 منٹ کے بعد اذان فجر کا۔ اور ایسے ہی عشاء میں تراویح سننے والوں کو خدا جانے کیا اجرت رہتی ہے۔ 1 گھنٹہ 37 منٹ اگر نہیں ہوئے غروب آفتاب سے تو عشاء کا وقت نہیں ہوا۔ کم سے کم 1 گھنٹہ 37 منٹ ہونا چاہیے، اور 1.25 گھنٹے بہتر ہیں۔ بس اس وقت فضائل کے بجائے یہ مسائل زیادہ ضروری تھے، جو کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فضائل تو ٹانک ہے، مسائل دوا ہے۔ اب اگر علاج ہی نہیں ہوگا تو مریض ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ اس کو ٹانک پہ ٹانک پلاتے رہیے اور معدہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے فضائل اور مسائل کی اہمیت اور ضرورت اپنی اپنی جگہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع پر احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سنتیں پڑھ دیجیے۔